دوستو آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا. روزے سے تھے مولا حسن، افطار کے وقت پانی مانگا. جودہ بنت اشعث ملونہ نے جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا. امام نے ایک گھونٹ حلق سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا. عزادارو زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا. میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو. زینب دوڑی آئی ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا. زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا. حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا. علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے. کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے. بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کچ کچ کا لگن میں آتا رہا. آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی. جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جلا کر لا. ام کلثوم جلدی بلا. میں اجڑ گئی. میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا. حسین دوڑے آئے. حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا. حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن نے سے وہ حسین نے پانی لیا. اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا. کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی. ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے. جنازہ تیار ہوا. جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ، شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے چلے. اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا، ایک خچر پر سوار ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمانے تیروں میں لگائے ہوئے مسلمان جنازے کا استقبال کرنے آئے. ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمان بردار تیر چلائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریب آئے. ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. عزادارو مروان بن الحکم ملعون نے کمان میں پہلا تیر چلا کر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا. تو جہاں میرا بھائی محسن نقوی ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ باندھا، ایک پلو چھوڑ دیا، اسے تحت الحلق کہتے ہیں. مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آ کے لگا. 8 برس کا ہے علی اکبر اس وقت. پہلا تیر چلانا. عباس نے آواز دی، بیٹا اکبر ادھر ذرا چچا کے جنازے کو تھام. اکبر نے چچا کے جنازے کو، 8 برس کے اکبر نے جنازے کو تھاما. عباس دوڑے بیت الشرف میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری. اب سن لینا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دوڑے آ رہے تھے کہ صحن میں آ کر زینب نے راستہ روکا. عباس دوڑے آئے، عزادارو آ کر دیوار سے تلوار اتاری. جملہ سن لو، بڑے سکون سے پڑھوں گا. زینب نے آ کر، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، زینب نے آ کر عباس کا راستہ روکا. عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا جلال دیکھا، عباس کی آنکھوں میں خون دیکھا، عباس کے تیور دیکھے، اور آہستہ سے کہا عباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا، تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے؟ عباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی آج یہ سوال نہ کر، آج میرا راستہ نہ روک، آج مجھے نہ روک، آج مجھے نہ روک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا. عباس کہتے شہزادی میری زندگی میں عباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے قبر کے پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر عباس کے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ. اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناؤں تو مجھے عباس نہ کہنا. عزادارو زینب نے کہا نہیں عباس، میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی.
اب سن لو جملہ. جب دیکھا نا عباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی، دوڑے دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے. سنو ماں، ام البنین کے حجرے میں گئے. کہا اماں ذرا باہر تو آؤ. ام البنین باہر آئی. کہا اماں ذرا اپنی چادر دینا. ماں کی چادر اتاری، زینب کے پیروں میں ڈال دی. اور بہن شہزادی، تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ مطلب کرو. عباس نے ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے تلوار لے جانے دے. ماں کی چادر دیکھی، زینب نے اٹھایا، بوسا دیا، ام البنین کے سر پہ ڈالا. عباس عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا. حسین نے غازی کو دیکھ کر آواز دی، عباس میرے سر کی قسم، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. عزیزانو، عباس کو آتا ہوا دیکھا. حسین نے آواز دی، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا. غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو. عزیزانو، یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے. عزیزانو، جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا. دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین، میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ. بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے، زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا، بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا. زینب زمین پہ بیٹھ گئی، تیر نکالنا شروع، تیر نکال. حسن کے جنازے سے تیر بہنیں نکال رہی ہے. حسن کی بیوہ جناب ام فرما، حسن کی بیوہ جناب ام فرما